السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ان کا حال ہی میں نکاح ہوا تو ان کا کال آیا کہ مفتی صاحب بیوی سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کون سی دعائیں پڑھتے ہیں، وہ دعائیں آپ میرے پاس بھیج دیں۔ میں نے ان کو وہ دعائیں بھیج دی۔ پھر میرے خیال آیا کہ اس سلسلے میں ایک کلپ بنا کر اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کی جائے کہ شادی کے بعد فرسٹ نائٹ میں بیوی سے کس طرح ملنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ نکاح جو ہے یہ ایک عبادت ہے۔ ہم لوگ نکاح کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں۔ کون سمجھتا ہے نکاح عبادت ہے؟ اسی لیے نکاح کے بارے میں ہم لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بھئی نکاح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، نکاح کیسے کرنا چاہیے، نکاح کے بعد بیوی سے کیسے ملنا چاہیے۔ نکاح ایک عبادت ہے، اور نکاح اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ نکاح کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح جو ہے آدھا ایمان ہے۔ اور فرمایا ایک دوسری روایت میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے تو وہ آدھا ایمان حاصل کر لیتا ہے، اب وہ باقی آدھے ایمان کی فکر میں لگ جائے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کے بیچ میں کہ نکاح کرنے کے بعد جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اور ہم بستر ہونے کے بعد غسل جنابت کرتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام حیران ہو کے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے، ہم میں سے کوئی اپنی جب بیوی سے ملتا ہے، ہم بستر ہوتا ہے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو صحابہ اکرام نے حیران ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ، تب تو ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اس پہ اللہ اجر ہمیں کیسے دیتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم میں سے کوئی ناجائز اور حرام راستے سے اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو پوری کرے تو یہ گناہ ہے نا؟ صحابہ نے فرمایا ہاں گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب حرام راستے سے بچ کر، ناجائز راستوں سے بچ کر حلال اور جائز راستے کے ذریعے اپنی خواہش پوری کی جاتی ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، تو اس پہ بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ تو ہم جب اپنی بیوی سے ملتے ہیں نکاح کے بعد، اپنی خواہش ہم لوگ پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ اور پھر ہم بستر ہونے کے بعد جب غسل جنابت کرتے ہیں تو ہمارے بدن سے پانی کے جو قطرات گرتے ہیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو حیرانی کی بات بتاؤں کہ جب ہمارے بچے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے کما کر لاتے ہیں، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صدقے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو نکاح عبادت ہے، اس عبادت کو کیجئے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس عبادت کو کیجئے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اور نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ قرضہ لیتا ہے، اور وہ قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو، جس سے اس نے قرضہ لیا تھا، صلح کرا کے قرضہ معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کرنے کے لیے قرضہ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، جن حضرات کے نکاح ہونے والے ہیں، جن ہمارے بھائیوں کے نکاح ہونے والے ہیں، نکاح کے بعد بیوی سے فرسٹ نائٹ پہلی بار کس طرح سے ملاقات کی جائے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جب آپ بیوی سے نکاح ہو گیا آپ کا، نکاح کے بعد آپ پہلی بار اپنی بیوی سے ملنے جا رہے ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے کوئی گفٹ، کوئی تحفہ لے کر جائیں۔ جب آپ بیوی کو دیکھیں پہلی بار تو کوئی نہ کوئی تحفہ اس کو ضرور دیں، جس کو منہ دکھائی کہا جاتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہ تحفہ ایک یادگار ہوتا ہے، محبت اس سے بڑھتی ہے، بیوی کا دل خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو کوئی تحفہ ضرور لے کر جائیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور کوئی کھانے کی چیز بھی، میٹھی چیز یا کوئی اور چیز آپ کھانے کی ضرور ساتھ لے کر جائیں، اور وہ بیوی کے ساتھ کھائیں، اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلائیں۔ جب کمرے میں آپ داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ ویسے تو سلام ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن جب آپ کمرے میں داخل ہو رہے ہوں بیوی سے ملاقات کے لیے تو سلام کر کے داخل ہوں۔ اور گفٹ دینے کے بعد، بیوی کو دیکھنے کے بعد، آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ پیشانی کے بال پکڑ کر، یہ جو پیشانی کے بال ہیں نا، ان بالوں کو پکڑ کر آپ یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ دیکھیں۔ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور
بھلائی اس چیز کی جس پر تو نے ان کو پیدا کیا، یعنی اچھے اخلاق، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا، یعنی بد اخلاقی سے۔ اس دعا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی غلام خریدے تو یہ دعا پڑھیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پیشانی کے بال پکڑ کر اپنی بیوی کے یہ دعا پڑھنی ہے جب آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوں، فرسٹ ٹائم ملے ہوں۔ بیوی کو بتا دیں کہ بھئی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، کیونکہ اگر آپ کی اہلیہ کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ سوچیں گے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ یہ دعا ہوا پڑھ کے، اسی لیے بتا دیں۔ عام طور پر پتہ نہیں ہوتا ہے تو بڑی کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے، اس لیے آپ بتا دیں کہ بھئی میں دعا پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے پیشانی کے بال پکڑ کر۔ جب پیشانی کے بال پکڑیں تبھی بتا دیں، اگر ان کو پتہ ہو پہلے سے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے تو اس کلپ کو دیکھنے کے بعد خواتین سمجھ ہی گئی ہوں گی کہ یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اگر شوہر یہ پیشانی کے بال پکڑ کر دعا پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، پڑھنے دیں، اور اگر شوہر نہ بھی پڑھے تو آپ بتا دیں کہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا آپ پڑھ لیں۔ یہ دعا اگر کسی کو یاد نہ ہو تو آپ اس کو یاد کر کے جائیں، اور اگر یاد نہ ہو پائے تو اس کو ہندی میں نوٹ کر کے لے جائیں، اور بیوی سے پہلی بار جب ملیں تو پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ چیز جو کھانے کی لے کر گئے ہیں وہ ساتھ کھائیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور بیوی کو پڑھیں، اور یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پہلے عشاء کی نماز پڑھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ شادی کی خوشیوں میں فرض نمازیں بھول جاتے ہیں، تو اسی لیے اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو آپ پہلے عشاء کی نماز پڑھیں، اور اگر عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں تو 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھیں۔ اپنی بیوی سے بھی کہیں کہ بھائی دیکھو اللہ نے مجھے اور تمہیں ایک کر دیا، ہم لوگوں کو ملا دیا، ہم لوگوں کا نکاح ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو 2 رکعت نماز شکرانے کی آپ ادا کریں گے۔ کیسے ادا کریں گے؟ نارمل جیسے ہم لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ پڑھیں گے۔ نیت یہ کر لیں گے کہ اللہ میرا جو نکاح ہوا ہے اس کے شکر کے طور پر یہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی وائف کمفرٹ نہ ہو، کیونکہ آج کل جو دلہن کی ڈریس ہوتی ہیں وہ بہت ہیوی ہوتی ہیں، اور پھر میک اپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ زیورات بہت زیادہ دلہن پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بیوی کمفرٹ نہیں ہے اور بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے وضو کرنا، تو آپ بیوی سے یہ بھی بول سکتے ہیں کہ بھئی آپ شکر کا ایک سجدہ کر لیں بس، کیونکہ شکر کا سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر دلہن ایسی ڈریس میں ہے کہ اس سے وضو نہیں ہو پائے گا یا وضو کرنے میں بہت پرابلم ہوگی، کیونکہ سارا زیور اتارنا پڑے گا، میک اپ یہ وہ بہت زیادہ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے، تو شکر کا سجدہ بھی دلہن کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر اپنے نماز پڑھ لے، اور اگر بیوی بھی نماز پڑھنا چاہے، میں تو یہی کہوں گا کہ بیوی کو بھی نماز پڑھنا چاہیے، تو آپ بیوی کو اپنے ساتھ بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، آپ امام بن جائیں، بیوی کو پیچھے کھڑا کر لیں، یا میاں بیوی الگ الگ بھی 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ دیکھیے میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک غلط فہمی جو یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اگر پہلی رات بیوی سے ہم بستری نہ کی تو ولیمہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہمارے ایک تعلق والے ہیں، ان کا کال آیا کہ میرا نکاح ہوا ہے مفتی صاحب اور بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل ولیمہ ہے، تو کیا بیوی سے ہم بستر ہونا ضروری ہے؟ ولیمہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بیوی سے ہم بستری کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، آپ تو اس کو اپنے پن کا احساس دلائیں، اس سے محبت کا اظہار کریں، وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اس کی اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، اپنے پن کا اظہار کریں، اس کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اس کو تو آپ اتنی محبت دیں، یہ ضروری تھوڑی ہے۔ تو ہم بستر ہونا یہ ضروری نہیں ہے فرسٹ نائٹ میں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بیوی کو افسوس ہے اور وہ سیڈ ہے، یا اس کے سر میں درد ہے، یا اس کے پین ہے، اس کو فیور ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، اپنے پن کا اظہار کریں، اس کو یہ احساس دلائیں کہ آپ اس کے وہ سب کچھ ہیں جس کا اس نے وہ خواب دیکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو یہ احساس دلائیں کہ جس گھر کو وہ چھوڑ کر آئی ہے آپ اس کو اتنی محبت دیں گے کہ اس کو اپنے گھر کا خیال تک نہیں آئے گا۔ آپ اس سے اس طرح سے ہمدردی کا اظہار کریں۔ اب یہ اگر ہوگا کہ وہ تو پرابلم میں ہے، اس کو سر میں درد ہو رہا ہے، اس کو پین ہو رہا ہے، آپ جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا ویلیو اس کے دل میں آپ کی بنے گی؟ اسی لیے ہمارے نوجوان ایسی حرکت قطعی نہ کریں، کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ کی ویلیو گرتی ہو۔ ہم بستری کے لیے اگر بیوی کمفرٹ نہیں ہے تو نو پرابلم، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، آپ اس کے ساتھ اپنے پن کا اظہار کریں، تو اس کے ساتھ ہمدردی اور اپنے پن کا اظہار کیا جائے خوب۔ اور اگر لگے آپ کو کہ میاں بیوی کمفرٹ ہیں، بیوی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بیوی خوش ہے ایک دم، نو پرابلم، تو آپ پہلی رات میں بھی ہم بستر ہو سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔
ایک دعا اور بھی ہے جو مجھے بتانی ہے کہ جب بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کریں تو کپڑے اتارنے سے پہلے آپ یہ دعا بھی ضرور پڑھیں۔ کون سی دعا ہے وہ؟ اسکرین پر آپ دیکھیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں دے اس سے شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا پڑھ لے، پھر ان دونوں کے درمیان کوئی اولاد مقدر ہو جائے تو اس کو شیطان نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تو اگر آپ بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کر رہے ہیں اور ہم بستری کرنے جا رہے ہیں تو جب آپ اپنے کپڑے اتاریں تو اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لکھ کر لے جائیں، ہندی میں لکھ کے لے جائیں، اور اگر یہ دعا پھر بھی نہ لے جا پائیں آپ تو بسم اللہ تو ضرور پڑھ لیں، اور اگر آپ کپڑے اتار چکے ہیں تب آپ کو یاد آئے تو پھر بسم اللہ اور یہ جو دعا ہے یہ دل میں پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد کیا فائدہ ہوگا کہ اگر اولاد ہوگی تو پھر اولاد جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ ہم جب بھی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کریں تب اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کب کرنا ہے؟ تو آپ غسل جب چاہیں جب کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ اسی وقت رات کو کر لیں یا صبح کر لیں، نو پرابلم، آپ جب چاہیں جب غسل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم بستری کے بعد دوبارہ اگر ہم بستر ہونا چاہتے ہیں میاں بیوی تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے۔ غسل نہ کر سکتے ہوں، سردی زیادہ یا کوئی اور پرابلم ہے تو کم از کم شرمگاہ کو صاف کر لیا جائے اور وضو کر لیا جائے تاکہ جسم میں تازگی آ جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم بستر ہوا جائے۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے بیوی سے فرسٹ نائٹ میں ملنے کا، اور جب بھی آپ شادی کے بعد ہم بستر ہوں تو اس دعا کو، یہ جو دعا میں نے بتائی ہے ہم بستر ہونے کی، اس دعا کو تو ضرور پڑھیں۔ امید کرتا ہوں بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی اور بہت سارا علم حاصل ہوا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اب آپ جب اپنی بیوی سے ملیں گے تو اسی اظہار ہمدردی کے ساتھ، اسی اپنے پن کے ساتھ، اور یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسلام نے جس طرح سے گائیڈ کیا ہے اسی طرح سے آپ اپنی بیوی سے ملیں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔